अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू थ्री। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू की 2 जिल्दें अभी तक शेयर की हैं, जिनमें से गुफ्तगू 2 में से मैंने आप लोगों के साथ सेलेक्टिव टॉपिक्स शेयर किए हैं, और इसी तरह गुफ्तगू 3 में से भी मुझे जो सेलेक्टिव टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को उन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, या वो ऐसे सवालात भी हो सकते हैं कि जिनका हमें सही तरीके से कोई गाइड नहीं कर पा रहा अभी तक, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह आप लोग जो मुझसे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते हैं वो भी मैं पूरी करूँगी। अभी ये गुफ्तगू बुक 3 जो है ये कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो पूरी करूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 2 सवाल शामिल करूंगी। एक सवाल तो ये था कि पुराने ज़माने में अगर कोई झूठा शख्स कुरान की कसम उठाता था तो इसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता था, आजकल तो कुछ भी नहीं होता। और दूसरा सवाल ये है कि तसव्वुफ़ क्या है और इसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और ख़ुद ज़िंदगी की अपनी क्या अहमियत है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से किसी ने सवाल किया है, और जिसका वासिफ़ साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में उसको जवाब दिया है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके सवालों को, उसकी उलझनों को दूर करने की कोशिश की है। तो सवाल ये था कि पुराने ज़माने में जब कोई कुरान पाक उठाता था, झूठा कुरान पाक, तो कोई कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी क्या वजह है? जवाब: अब कुछ नहीं होता। पुराने ज़माने में तासीर होती थी और वो शख्स मर जाता था, इसका मतलब है कुरान की तासीर गायब हो गई है, यानी कि विदड्रॉ कर ली गई है। मस्जिद का जो मकाम है ये भी अल्लाह ताला ने आबाद किया था, अब मिंबर की तासीर विदड्रॉ हो गई, खानका की तासीर विदड्रॉ हो गई, उस्ताद का वो फैज़ विदड्रॉ हो गया जो कि शागिर्दों में चलता था, उस्ताद के तसव्वुर से जो इल्म चलता था वो भी विदड्रॉ हो गया। माँ बाप की बुज़ुर्गी औलाद के सामने विदड्रॉ हो गई। पहले बच्चे डरते थे, अब माँ बाप डरते हैं कि बेवकूफ़ और बेअदब बच्चे पैदा हो गए हैं, इनको समझाएं तो क्या समझाएं। मतलब ये कि जो लिहाज होता था माँ बेटी का, माँ बाप का, वो सारा अब ख़त्म हो गया है। जितने भी अदारे थे वो सारे करप्ट हो गए हैं, यानी कि फ़ाल हो गए हैं। तो इंस्टीट्यूशन का फ़ाल आ गया, उस्ताद गया, आलिम दीन गया, सियासतदान गया, लीडर गया, हाकिम वक्त गया कि झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है और अपना मर्तबा नहीं पहचानता। मस्जिद गई, खानका गई, पीर साहब गए, पीर साहब के खलीफे गए, कोई शोबा अपने मकाम पर नहीं रहा। किताब लिखने वाला झूठी किताब लिख रहा है, नकल करके किताब लिखता है, कहता है मैं मुसन्नफ़ हो गया हूँ, 4 किताबें रख के मुसन्नफ़ बन जाता है। 2 किताबें मिल जाएं तो 2 को मिलाकर तीसरी लिख लेते हैं, इसलिए मुसन्नम भी फ़ाल कर गया। ये जो सब कुछ हो रहा है, अहले बातिन इसको तब्दील क्यों नहीं करते? अहले बातिन ये कहते हैं कि हर चीज़ मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है, सारे वाक़यात आपको बताने के लिए हो रहे हैं कि तुम लोग इस्लाम को इस्लाम नहीं मान रहे। मस्जिद अक्सा की क्या हालत है और मुसलमानों के वाक़यात कैसे जा रहे हैं, ये है मौजूद बात। अब बातन वाले क्या करें जब अल्लाह ही न चाहे? बातन वाले तो अल्लाह के इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस हैं। जब अल्लाह चाहेगा तो सारे बाहर निकल आएंगे, यानी कि बातन वाले मशीयत की बरक्स नहीं चल सकते। बातन है ही अल्लाह ताला ऐसे नहीं है कि एडवाइज़र रखे कि चलो तुम जो मर्ज़ी कर लो। ये जो हमने बाज़ किताबों में पढ़ा है तो इनके मुताबिक लगता ऐसे है कि अहले बातन की कोई बॉडी होती है जो अपने तौर पर कायनात को गवर्न करती है। बिल्कुल ठीक है, वजह है जिस तरह सितारे हैं ये इसी तरह गवर्न करती है कि इनकी अपनी कशिश शकल, यानी सितारों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो कवर हो गई और वो चलते जा रहे हैं, यानी अपने अपने मदार में गर्दिश करते जा रहे हैं। किसी फ़कीर ने सूरज को इस तरह नहीं रोका है कि दुनिया या कायनात को तबाह कर दे। फ़लक को तो रहने दो अपनी जगह पे। आप ज़मीन को ले लो, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हिमालय जो है वो समुंदर में जा गिरा हो। गोया कि इन मज़ाहिर फ़ितरत में भी फ़कीर ने दखल नहीं दिया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू को दफन किया गया हो,
اور مسلمان کو مردہ جلایا گیا ہو۔ گویا کہ اس کو ریچول میں بھی فقیر نے دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اذان کے الفاظ بدلے ہوئے ہوں، وہاں بھی دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بیچارہ بہت بیمار تھا اور مرنے لگا تو فقیر نے دخل دیا اور اس شخص کو 10 سال کی ایکسٹینشن مل گئی۔ سوال: تصوف کیا ہے اور زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور خود زندگی کی اپنی کیا اہمیت ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا کہ فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اللہ نے فرمایا اسے ہماری طرف ڈسپیچ کر دو۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا پھر آپ بھی ہماری طرف آ جائیں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ ہم سارے زندگی میں پہلے دوسروں کو بھیجتے ہیں، پھر خود چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص باپ کے فوت ہونے پر بہت گھبرایا۔ گرو نے اس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا والد فوت ہو گئے ہیں۔ کہا گھبراؤ نہیں، تم بھی آخر اس کے پاس پہنچ جاؤ گے، جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ ساری کی ساری زندگی 2 مرتبہ جدائی ہے، بلکہ کئی مرتبہ جدائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہمارا عمل نہیں، پیدا کرنا ہمارا عمل نہیں، مرنا یا مارنا ہمارا عمل نہیں۔ اصل میں زندگی کا آغاز اور انجام ہمارا نہیں، کسی اور کا عمل ہے۔ اس آغاز اور انجام کے درمیان صرف ایک بھرم یہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن وہ عمل بھی ہمارا نہیں۔ جس ذات نے ان دونوں سروں کو مقید کر رکھا ہے، اسی نے درمیان میں آزادی کا تصور دے رکھا ہے، ورنہ آزادی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی فرد صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام ڈھلے لوٹ آتا ہے تو اس کی آزادی کیا ہے؟ جب آنا اور جانا دونوں پابند ہیں تو کیا آزادی ہوئی؟ یہ ایک پردہ ہے، بھرم ہے کہ ہم غلامی کو آزادی کے تصور سے گزار رہے ہیں۔ اصل میں یہ آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ غلامی ہے وہ تو زندگی غلام بن کر گزارے گا، اور اسی کے لیے یہ سارا کھیل ہے۔ اب آپ اس حقیقت کو پہچانو کہ آپ کی اس زندگی میں آپ کا اپنا کیا ہے۔ آپ کے اندر آپ کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جب بینائی وہ اللہ دے، چہرہ بھی وہ بنائے، محبت بھی وہی عطا کرے، عقل بھی وہی دے، خیال بھی دے، صحت بھی دے، تو یہ سب اسی کا تو ہے۔ آپ کی اپنی ملکیت کچھ بھی نہیں، چاہے افکار کی ملکیت ہو، کردار کی ملکیت ہو یا فقر کی ملکیت ہو، یعنی کوئی بھی ملکیت ہو، آپ کی اپنی نہیں، بلکہ آپ اپنی ملکیت کی ملکیت ہیں۔ زندگی مالک نے بنائی ہے۔ صاحب فقر نے یہ پہچانتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری نہیں، یہی پہچان تصوف کی ابتدا ہے، اور یہاں سے فقر شروع ہوتا ہے۔ تصوف وہ عمل ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ یاد کسی اور کی اور دل ہمارا ہو، چہرہ کسی اور کا ہو اور نگاہ ہماری ہو، تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بیٹھے ہم کہیں اور ہوتے ہیں، ہم سفر کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارا خیال کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سفری کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور انجام کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی آزادی کے تصور کے باوجود زیر کردہ انسان کے لیے آزاد نہیں۔ جب انسان سوچتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ آزادی بھی تو آزاد نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گرو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمینوں سے، مگر نہیں نکل سکو گے سوائے اس کی طاقت کے۔ اللہ نے جس کو طاقت دینا ہوتی ہے اسے طاقت سے پہلے تسلیم کا شعور دیتا ہے۔ اگر تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے، یعنی طاغوت میں مرتا ہے۔ اس لیے طاقت کے نیک امیدوار تسلیم سے ابتدا کرتے ہیں۔ تسلیم کے بعد ملنے والی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہماری حاصل کی ہوئی اور اللہ کی دی ہوئی طاقت میں فرق یہ ہے کہ جب ہم تسلیم سے چل رہے ہوں تو یہ طاقت اللہ کی دی ہوتی ہے، اور جب کوئی ذات اپنی طاقت سے چلے گا تو پھر انسان کار فرعون، شداد اور نمرود ہوگا۔ تو زندگی کے مختلف انداز ہیں، ہستی میں سے ایک انداز تصوف کا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ زندگی کی فی نفسہ کوئی اہمیت نہیں، تو جو علم یہ بات بتا رہا ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ تصوف انسان کے ساتھ آگہی اور مخلوق کے حوالے سے خالق کی پہچان ہے۔ گویا تصوف وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر ہے، وگرنہ ساری زندگی اپنے پروگراموں پر چلتی ہے۔ مذہب یا دین اجتماع ہونے کا شعور ہے، یعنی جمعہ،
عید، جہاد، قتال، شہادت وغیرہ، مگر تصوف کا کوئی فارمولہ نہیں، یہ محبت کی دریافت ہے۔ تصوف کا اگر کوئی فارمولہ ہے تو صرف اللہ کے فضل کا ہے۔ یہ فضل ایسے ہی ہے جیسے دریا پہاڑ سے چل پڑتا ہے، کسی فارمولے کے بغیر، کسی منشور کے بغیر۔ گزرگاہ نہ ملے تو پھر بھی چلتا جاتا ہے، اور پھر پیاسی ندی ساگر سے مل جاتا ہے۔ گویا کہ ایک پروگرام ہم رکھتے ہیں، اور یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ دراصل سارا پروگرام اللہ کا اپنا ہے، ہمارے پروگرام کا بھی اس کا اپنا ہے۔ ہم جس ذہن سے یہ پروگرام بناتے ہیں وہ بھی اسی کا عطا کردہ ہے۔ مکڑی جتنا ذہن لگا لے، جالا ہی تو بنے گی، مٹی اگلے گی اور مٹی نگلے گی۔ جالے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مکھی کھانا۔ شہد کی مکھی نے ذہن لگایا، شہد دیا۔ اب اس کو دیکھو کہ نگلا کیا اور اگلا کیا، یہ سب اللہ کے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ تصوف دراصل اپنی زندگی میں اللہ کے عمل کو دریافت کرنا ہے، یا اس کے عمل کے حوالے سے اپنی زندگی کو دریافت کرنا ہے۔ تصوف کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ تصوف ہی زندگی ہے۔ ہم تصوف کو اسلام کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جھنڈا اسلامی لگایا ہوا ہے۔ تصوف دراصل انسانی ہے، رحمانی ہے، ربی ہے، رب کائناتی ہے۔ اللہ آپ کا اپنا معبود ہے۔ آپ اللہ کی ایک صفت پر استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا معبود ہے، مگر اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ جو تصوف ہے رب کا ہے، ہم نے اسے صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے تاکہ ہمارا سفر ہمارے بزرگوں کے حوالے سے چلتا رہے، کیونکہ ہمارا درود شریف ہے اور ہمارے اپنے اسماء ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ وحدت کے ساتھ امت میں ایک خیال لے کر چل پڑے، اور وہ خیال ہے زندگی کا باطنی شعور۔ معذرت کے ساتھ کہ آج ویڈیو میں مجھ سے بولنے میں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں، بٹ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور تصوف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں لگے بھی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تب بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم بار بار کوشش کریں گے تو کبھی تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کو نیک ہدایت عطا کرے۔ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔